الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ حدیث نبوی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماع۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جمہور کی اتباع کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو انہی افعال و قول کی اتباع کرنی چاہیے جو جمہور علماء سے ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ وغیرہ سے پاک ہے، تو پھر اس حدیث میں جو ہاتھ فرمایا گیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ توفیق و تائید و حفاظت کا ہونا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعہ لحاظ سے من حیث القوم یہ امت کبھی ضلالت و گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اتنے عرصے میں کتنے فتنے اٹھے جن کا تصور کرتے ہوئے جسم کانپ جاتا ہے، قلم میں لغزش آ جاتی ہے، زبان کو طاقت گفتار نہیں رہتی، جن میں کئی لوگ جادہ مستقیم کو چھوڑ کر ضلالت الغنم بھی ہو گئے، مگر مجموعی حیثیت سے امت مرحومہ کا کبھی ضلالت و گمراہی پر اجماع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت و نصرت امت محمدیہ کی جماعت پر ہمیشہ رہا اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گا۔ اسی روایت کی تائید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے، لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا وید اللہ علی الجماع۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہمیشہ رہے گا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی گمراہی پر امت محمدیہ کو جمع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔